سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 50۔ تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم کوئی بدروح نہیں ہو، اگنت نے سنجیدگی سے مجھ سے کہا۔ تم نے اس شیر کو بھی ہلاک کر دیا ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ بستی کے لوگوں کو ہلاک کرتا ہوگا، لیکن میں ابھی تم سے مطمئن نہیں ہوں، اور کئی باتیں ایسی ہیں جو میرے دماغ میں شبہات پیدا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ڈیگان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اسے اگنت کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ پروفیسر، میں معزز اگنت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے ذہن میں میرے خلاف کیا شبہات موجود ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جس انداز میں شیر کو ہلاک کیا ہے وہ قطعی ایک غیر انسانی انداز ہے، اگنت نے اطمینان سے کہا۔ کوئی بھی شیر، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا اور کمزور کیوں نہ ہو، اس طرح کسی انسان کے قابو میں نہیں آ سکتا کہ انسان کے جسم پر زخم کا معمولی سا نشان تک نہ آئے اور شیر ہلاک ہو جائے۔ مجھے اس کی تہ میں کسی اور ہی بات کا خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے معزز اگنت؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک مردہ شیر تھا، اگنت نے کہا، اور تم اس کے مردہ جسم کو بوقت ضرورت اپنا بھیس بدلنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ جب میں نے اپنے علم کے ذریعے تمہاری حقیقت کا پتہ چلایا تو تم نے شیر کا مردہ جسم ہمارے سامنے ڈال دیا۔ شیر کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، کوئی گھاؤ نہیں ہے، اس کا سارا جسم صحیح سالم ہے، اور خود تمہارا بھی سارا جسم صحیح و سالم ہے۔ یہ ساری باتیں غیر معمولی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خالی جھونپڑے میں تم بھی موجود تھی اور بارہ سنگھا بھی تھا، لیکن شیر نے تمہارے بجائے بارہ سنگھے پر حملہ کیا، جبکہ یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس شیر کو انسان کا گوشت کھانے کی عادت پڑ جائے وہ پھر انسان ہی کے گوشت کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر اس کے سامنے جانور اور انسان دونوں موجود ہوں تو وہ انسان کا ہی شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ مجھے اگنت کی اس کج بحثی پر سخت غصہ آ رہا تھا پروفیسر، لیکن میں نے حتی المقدور اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگنت، میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے، حالانکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میں ایک انسان ہوں اور وہ میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور مجھے بدروح ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب میں نے شیر کا ہلاک کر کے اس کی پہلی شرط پوری کر دی تو وہ نئی نئی باتیں نکالنے لگا۔ وہ نہایت فتنہ پرور اور کینہ جو آدمی تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے کچھ خوفزدہ ہے، شاید مجھ سے پہلے آنے والے اجنبیوں سے وہ بہت خوفزدہ تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی اجنبی آ کر قبیلے میں اس کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور کہیں اس کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ قبیلے کے اندر تو وہ دیوتا کی طرح پوجا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت سے کسی طرح بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے آسان طریقہ استعمال کر کے ہر اس بھولے بھٹکے اجنبی کو جو کسی نہ کسی طرح اس قبیلے کی سرزمین میں آ پہنچا تھا موت کے گھاٹ اتروا دیتا تھا۔ اب وہ میری ہلاکت کے درپے تھا۔ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجنبی، اگنت نے مجھ سے کہا۔ مجھے اپنے قبیلے کی اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی فکر ہے۔ یہ سب لوگ میرے اپنے لوگ ہیں، میں انہیں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تم محض ایک اجنبی ہو اور ہم میں کوئی بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی شناخت کروانا ہوگی، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک عام قسم کے آدمی ہو اور تمہارا بدروحوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن میرا خیال ہے کہ اس شیر کو ہلاک کرنے کے بعد میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، ابھی نہیں اجنبی، اگنت نے کہا۔ میں تمہارے سے مطمئن نہیں ہوں، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اس قبیلے میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس نے ڈیگان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس قبیلے کا روحانی پیشوا ہوں اور اس کی سلامتی میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جب تک میں تمہارے بے قصور ہونے کا اعلان نہیں کروں گا تم بے قصور نہیں سمجھے جاؤ گے۔ مجھے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہاری عائد کردہ شرط کے بعد میرے بارے میں موجود غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی اور تم مجھے دوست سمجھو گی۔ ہمارا دوست بننے کے لیے اور ہمیں دوست بنانے کے لیے مشروب دوستی پینا پڑے گا، اگنت نے کہا۔ مشروب دوستی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا ہے اور کہاں ملے گا؟ وہ صرف میرے پاس ملتا ہے ٹیابو، اگنت نے ہونٹ چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ میرا نام اگنت ہے، اگنت۔ مجھ سے کوئی بھی شخص خواہ وہ دنیا کے پردے پر کہیں بھی موجود ہو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں ایک موقع فراہم کیا تھا اور تم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بدبخت شیر جو کچھ بھی اس کی اصلیت تھی ہمارے سامنے ہلاک کر دیا۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، تمہیں ساری بستی کے لوگوں کے سامنے ایک مشروب پینا پڑے گا۔ یہ مشروب میرے بزرگوں کا تیار کردہ ہے اور یہ جادو کا مشروب ہے۔ ہم لوگ اسے بوقت ضرورت دوستی کا مشروب بھی کہتے ہیں۔ یہ مشروب ہم کسی ایسے شخص کو پلاتے ہیں جو ہمارے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کرنے کی نیت سے چل کر آتا ہے۔ اگر وہ شخص نیک نیت ہوتا ہے تو یہ مشروب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر وہ شخص کوئی بدروح ہوتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی غرض سے ہمارے اندر گھسنا چاہتا ہے تو یہ مشروب اسے چند لمحوں کے اندر اندر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کے وقت کا نسخہ ہے اور انہی کے ہاتھ کا تیار کردہ مشروب ہے۔ میں اب تم پر اس مشروب کی آزمائش کروں گا۔ اگر تم سچے ہو اور نیک نیتی کے ساتھ ہمارے درمیان آئے ہو تو یہ مشروب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر تمہارے دل میں کوئی بدی یا تم کوئی بدروح ہو تو یہ مشروب خود بخود تمہیں ہلاک کر دے گا۔ حیرت ہے۔ میرے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی ڈیگان بول اٹھا، معزز اگنت، تم نے اس سے پہلے کسی ایسے مشروب کے وجود کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اگنت نے کڑوے تیوروں سے ڈیگان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہو۔ جو کچھ تم جانتے ہو وہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ مشروب دوستی کے تجربے کی اس سے پہلے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس لیے تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم ناواقف ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان معاملات میں دخل نہ دو۔ اگنت کی بات سن کر ڈیگان کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر متغیر ہو گیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے مطابق خاموشی اختیار کر لی اور گردن لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے اب یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ اگنت ہر صورت میں مجھے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس قبیلے میں مجھ جیسے بہادر، خوبصورت اور پرکشش انسان کے وجود کو گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی اور میری بدقسمتی تھی کہ اس قبیلے میں میری آمد کے ساتھ ہی شیر کے ہاتھوں انسانی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ مجھ پر آدم خور بدروح ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یا تو میں شیر کو گرفتار یا ہلاک ہی نہ کر پاؤں گا، اور اگر شیر کے ساتھ میرے مقابلے کی نوبت آ بھی گئی تو شیر مجھے چیر پھاڑ کر برابر کر دے گا اور یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن تمام نتائج اس کے توقعات کے برعکس نکل رہے تھے پروفیسر۔ اتفاق کی بات تھی کہ شیر میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا اور مارا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لاکوم کو میری جگہ اپنی قید میں ڈال دیا تھا۔ اب اسے لاکوم کو بھی رہا کر دینا پڑا کیونکہ اس کی قید کا اب کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے کھلم کھلا بدروح قرار دے کر اب ہلاک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کے برعکس بات ثابت کر دی تھی، لہٰذا اس کے شیطانی ذہن نے ایک نیا اور خوفناک منصوبہ تیار کر لیا۔ وہ مجھے زہر دے کر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ نام نہاد مشروب دوستی
کسی جنگلی زہر سے کم نہیں ہے۔ اگنت بستی کے سارے لوگوں کے سامنے مجھے یہ زہر پینے پر مجبور کرے گا اور پھر ظاہر کرے گا کہ اس کے خیال کے مطابق زہر پینے کے بعد میں لازماً مر جاؤں گا۔ اس وقت وہ تمام لوگوں کو بآسانی یہ بات باور کر سکے گا کہ میں دراصل ایک بدروح تھا۔ میں نے مشروب دوستی پیا اور اس مشروب نے مجھے ہلاک کر ڈالا۔ قبیلے کے یہ سیدھے سادے لوگ یقیناً اس کی اس بات پر بھروسہ کرتے اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ یہ زہر خورانی کی واردات ہوئی ہے۔ مجھے اس شخص سے سخت نفرت اور کراہت محسوس ہوئی جو محض اپنی انا کی تسکین کی خاطر بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے بآسانی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس کی نامعقول حرکتوں کی تھوڑی بہت سزا ضرور دلا دوں گا۔ چند لمحوں کے اندر اندر میں نے اپنے ذہن میں اپنا منصوبہ مرتب کر لیا۔ اب میرا ہر قدم اور ہر رد عمل سوچا سمجھا تھا۔ اب میں اس شخص کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا چاہتا تھا، بلکہ خود اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ سنو معزز اگنت، میں نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، میں پہلے بھی تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے قبیلے کی سرزمین میں نہیں آیا، بلکہ سچ پوچھو تو میں نے تمہاری بستی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں نے تو بستی دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ تمہارے قبیلے کے لوگ تھے جو مجھے زبردستی گرفتار کر کے یہاں بستی کے اندر لائی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دیر تک ندی میں تیرتے رہنے کے بعد کسی اور طرف نکل جاتا۔ اب تم مجھ پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہو اور ایک کے بعد دوسرا الزام لگاتے چلے جا رہے ہو۔ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، خود کو موت کے منہ میں ڈال کر میں نے شیر پر قابو پایا اور اسے ہلاک کر دیا۔ مجھے یہ فن اچھی طرح آتا ہے اور میں اس سے پہلے بھی کئی وحشی جانوروں کو اسی طرح ہلاک کر چکا ہوں۔ میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میرے اس عمل سے بھی تمہاری تشفی نہیں ہوئی، اور اب نہ جانے کیا چیز تم مجھے پلانے پر مصر ہو۔ اگر تم کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا اور کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طرح اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر اگنت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اس تمام عرصے کے دوران میں نے پہلی مرتبہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میری ہلاکت کا پورا سامان مہیا کر لیا ہے اور اب میں اس کے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ نہیں اجنبی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تم دوستی کا مشروب نہ پی لو۔ تم اس مشروب سے خوفزدہ کیوں ہو؟ اگر تم کوئی بدروح نہیں ہو یا کسی بری نیت سے ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوئے تو تمہیں اس کے پینے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ ایک بالکل بے ضرر مشروب ہے، البتہ بدروحوں اور دشمنوں کے لیے یہ زہریلا ثابت ہو سکتا ہے۔ تم تو اسے ایک میٹھے شربت کی طرح پی جانا، اس طرح مجھے تمہاری نیک نیتی کا پورا یقین آ جائے گا اور تم اس قبیلے میں اطمینان سے رہ سکو گے جب تک تمہارا جی چاہے رہنا، بلکہ اگر چاہو تو اپنی پوری زندگی اسی علاقے میں گزار سکتے ہو۔ تمہیں میری طرف سے اس بات کی پوری اجازت حاصل ہوگی۔ اس عنایت کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ، میں نے سرد مہری اور بے رخی سے جواب دیا پروفیسر، لیکن اب میں اپنے آپ کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں ایک آزاد انسان ہوں اور اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اب تم یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے۔ اگنت نے ایک خوفناک قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں اپنی سچائی کا ثبوت دینا ہوگا۔ تمہارا انکار اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سنو ڈیگان، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈیگان فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اگنت کی باتوں نے اسے بھی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ شاید وہ مجھے اس آزمائش سے بچانا چاہتا ہو، لیکن وہ کھل کر میرا ساتھ دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ معزز اگنت جو کچھ سوچتا ہے ہم سب لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے۔ ڈیگان نے میری طرف دیکھ کر ایک گول مول سی بات کہی، دراصل مجھے اس مشروب کے بارے میں کوئی علم نہیں، کیونکہ محترم اگنت نے اس سے پہلے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ تاہم اگر اگنت یہ سمجھتا ہے کہ اس مشروب کے پینے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
لیکن میری طرف سے ہے۔ اگنت نے سخت لہجے میں ڈیگان کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ اس شخص کے انکار سے میرے شبہات کو تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ اسے مشروب دوستی پینا پڑے گا، اور ضرور پینا پڑے گا۔ اگر اس نے پینے سے انکار کر دیا تو میں اسے بے دریغ قتل کر دوں گا۔ اگر تم اس مشروب کے نہ پینے کے جرم میں مجھے ہلاک کروانے کے درپے ہو تو میں یہ مشروب پی لوں گا، میں نے جواب دیا۔ شاید اس طرح معزز اگنت کی تشفیع ہو سکے، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس مشروب کے پی کر زندہ رہنے کے بعد بھی معزز اگنت کی تشفیع ہو سکے گی۔ وہ اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی نئی شرط لگائے گا اور اس طرح معاملے کو طول دیتا رہے گا۔ نہیں، اگنت نے سختی کے ساتھ جواب دیا۔ میں تمہیں ڈیگان کی موجودگی میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں اور کوئی آزمائش سے نہیں گزرنا ہوگا۔ یہ آخری آزمائش ہوگی اور اس کے بعد ہماری پکی دوستی ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ پھر اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے اس قبیلے میں رہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے معزز اگنت، میں نے جواب دیا۔ میں وہ مشروب ضرور پیوں گا۔ اگر اس طرح تمہاری تشفیع ہو سکتی ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے یہ مشروب کس وقت پینا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آج شام کو سورج غروب ہونے سے ایک گھڑی پہلے، اگنت نے جواب دیا۔ میں اس کی آنکھوں سے جھلکنے والی مکاری کو سمجھ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ دل ہی دل میں میری موت پر کتنا خوش ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس نے کمال ہوشیاری کے ساتھ مجھے اپنے دام فریب میں پھنسا لیا تھا۔ اب میں تمام لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دوں گا، اگنت نے کہا، اور ہم دونوں کے ساتھ اس گوشہ تنہائی سے واپس جھونپڑے کی طرف آ گیا جہاں قبیلے کے تقریباً تمام ہی افراد جمع تھے۔ میں اس ببر شیر کی کھال کو اپنے دوست اور قبیلے کے سردار ڈیگان کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے لوگوں کے پاس پہنچ کر با آواز بلند کہا، مجھے یقین ہے کہ اتنی صاف اور بے داغ کھالیں کم ہی دستیاب ہوا کرتی ہوں گی۔ یہ کھال کہیں سے بھی کٹی پھٹی نہیں ہے اور بالکل صحیح سالم ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا دوست ڈیگان میرا یہ تحفہ ضرور قبول کرے گا۔ ڈیگان نے میرا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے میرا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ اگنت دل ہی دل میں اس بات پر مجھ سے سخت ناراض ہوا ہوگا کہ میں نے اتنے عمدہ شیر کی کھال اسے تحفے میں دینے کے بجائے ڈیگان کو کیوں دے دی ہے، تاہم اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اب اس پورے قبیلے کے لوگوں کے سامنے میں اگنت کو رسوا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اگنت نے تمام قبیلے کے لوگوں کو جھونپڑے کے سامنے جمع کر لیا تھا۔ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے اور مختلف انداز میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ اگنت نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس کے اشارے سے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ڈچالا قبیلے کے لوگوں، اگنت نے کہنا شروع کیا، یقیناً تم نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لی ہے کہ باہر کی دنیا سے آنے والے اجنبی نے، جو اپنا نام ٹیابو بتاتا ہے، ایک شیر کو ہلاک کر دیا ہے اور اس شیر کی لاش اندر جھونپڑے میں پڑی ہے۔ ٹیابو نے اس شیر کی عمدہ اور بے داغ کھال ڈیگان کو تحفے میں دے دی ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگنت کو میری یہ بات کس قدر بری لگی ہے۔ اس نے بطور خاص اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ اب لاکم کو گرفتار کیے رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، اس لیے میں لاکم کو رہا کرتا ہوں۔ وہ آزاد ہے اور اپنے گھر جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اجنبی شخص ٹیابو کا تعلق ہے تو میں تم لوگوں سے صاف طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک اس کی جانب سے پورے طور پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے بارے میں جس شبہ کا اظہار کیا تھا وہ شبہ اب بھی میرے دل میں موجود ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں ڈیگان سے اور خود ٹیابو سے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ ٹیابو کو اپنی اصلیت ثابت کرنے کے لیے ابھی ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور مجھے خوشی ہے کہ ٹیابو اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس آزمائش پر بھی پورا اترتا ہے تو پھر تمام شبہات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر وہ ہم میں سے ایک ہوگا اور اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جب تک چاہے اس قبیلے میں رہ سکے گا، اور اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس قبیلے میں گزار سکتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ اگنت چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے لوگوں کے چہروں کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ سب لوگ خاموشی سے اس کی گفتگو سننے میں محو تھے۔ ڈیگان کوشش کے باوجود اپنے چہرے پر سے ناپسندیدگی کے اثرات کو چھپا نہیں پا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ
اس کی اہمیت اتنی نہیں تھی کہ وہ قبیلے کے روحانی پیشوا کے آگے کوئی بات کہہ سکتا یا اس کی مخالفت کر سکتا۔ ٹیابو نامی شخص کو ایک مشروب پینا پڑے گا، اگنت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ اس مشروب کا نام اور اس کی تاثیر سے ناواقف ہو، کیونکہ تمہارے سامنے اس کے استعمال کا موقع کبھی نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں اس مشروب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ مشروب میرے بزرگوں کا تیار کردہ ہے اور اس کا نام دوستی کا مشروب ہے۔ اس مشروب کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص اسے پیے گا جو درحقیقت بدروح ہے یا کسی برے ارادے سے ہمارے علاقے میں آیا ہے تو وہ اسے پیتے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے حق میں یہ مشروب زہر کا کام دے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص پیے گا جو اپنے دل میں ہمارے لیے دوستی کا جذبہ رکھتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ہمارے علاقے میں آیا ہے تو اسے یہ مشروب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگنت نے ایک بار پھر لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ لوگ رضامندی کے انداز میں اپنی گردن ہلا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ قبیلے کے جادوگر کے آگے زبان کھول سکتا یا اس کی مخالفت پر ایک لفظ کہہ سکتا۔ شام کو سورج غروب ہونے سے ایک گھڑی پہلے بستی کے درمیان میں تم سب لوگوں کے سامنے ٹیابو کو میں یہ مشروب پیش کروں گا، اور اس طرح اس کی آخری آزمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو یہ ہمارا دوست ہے اور یہ ہم میں سے ایک ہے۔ اس وقت تک کے لیے ٹیابو میری تحویل میں رہے گا، اسے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اگنت نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں طرف سے میرے دونوں بازو تھام لیے۔ میں نے ماشو اور لاکم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اگنت کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔ اس وقت تک کے لیے ٹیابو میری تحویل میں رہے گا، اسے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگنت نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں طرف سے میرے بازو تھام لیے تھے۔ میں نے ماشو اور لاکم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اگنت کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ مجبور تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں اگر چاہتا تو اگنت اور اس کے شاگردوں کا قلعہ خما کر دیتا، لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو اگنت کا اس کے سارے قبیلے والوں کے سامنے تماشا بنوانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اگنت مجھے اپنے شاگردوں کے ساتھ لیے ہوئے اپنی جھونپڑے میں آ گیا اور اس نے مجھے وہاں بند کر دیا۔ شام کو مجھے دوبارہ باہر نکالا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس عرصے کے دوران اگنت کیا کرتا رہا ہے، کیونکہ میں سارا وقت اطمینان سے سوتا رہا تھا۔ میں تو اس وقت اٹھا تھا جب اگنت کے آدمیوں نے آ کر مجھے بیدار کیا۔ دوپہر کو انہوں نے مجھے کھانے کے لیے پیشکش کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے بستی کے درمیان میدان میں لایا گیا۔ سارے قبیلے کے لوگ وہاں جمع تھے۔ ڈیگان سب سے آگے کھڑا ہوا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں ماشو اور لاکم مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں کافی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ دل سے اگنت کو پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر بھی نہیں رکھ سکتی تھیں، اس لیے خاموش تھیں۔ اگنت نے مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا اور اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا، جس نے مجھے سرخ رنگ کے مشروب سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا۔ اس مشروب کو پی جاؤ ٹیابو، اگنت نے مجھے حکم دیا، اور ابھی تمہاری حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے گی۔ مجھے اس کے پینے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مہربانی کر کے ایک خالی پیالہ اور منگا دو۔ میں نے اگنت کے شاگرد کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک خالی پیالہ اور؟ اگنت نے حیرت سے پوچھا۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ یہ ایک بہت معمولی سی بات ہے معزز اگنت، میں نے سخت کٹیلے لہجے میں کہا۔ کہ تم میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی؟ اگنت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات مان لے، چنانچہ اس نے ایک شخص کو ایک خالی پیالہ لانے کا حکم دے دیا۔ چند منٹ بعد میرے ہاتھ میں ایک خالی پیالہ موجود تھا۔ میں نے بھرے ہوئے پیالے میں سے آدھا مشروب خالی پیالے میں انڈیلا اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، ڈچالا قبیلے کے لوگوں، اگنت عظیم ہے اور معزز اور محترم ہے۔ وہ قبیلے کا روحانی پیشوا ہے اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی بدروح یا بدنیت انسان نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے مشروب دوستی پیش کر رہا ہے
تاکہ میری حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ مجھے اپنی حقیقت کا علم ہے، اس لیے میں اس مشروب سے ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہیں ہوں، اور ابھی تم سب لوگوں کے سامنے اسے پی جاؤں گا، اور پھر جیسا کہ محترم اگنت نے کہا ہی ہماری دوستی پکی ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوستی کے اس مشروب میں اگنت بھی میرا ساتھی ہو، اور ہم دونوں یہ مشروب آدھا آدھا پئیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ معزز اگنت کو اس مشروب سے کوئی نقصان پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں آدھا پیالہ بڑے ادب سے اس کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں نے دوسرا پیالہ اگنت کی طرف بڑھا دیا۔ پروفیسر اگنت کا چہرہ فق ہو گیا، اس کی رنگت ایک دم بدل گئی۔ نہیں نہیں، میں یہ مشروب نہیں پی سکتا، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں معزز اگنت؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہ تو تم بدرو ہو اور نہ میں بدرو ہوں، میں تمہارے سامنے اس مشروب کو پینے کے لیے تیار ہوں، پھر تمہیں بھلا کیا اعتراض ہے؟ یہ تو ہماری دوستی کی علامت ہے، اس سے ہمارے درمیان رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے ٹیابو ٹھیک کہہ رہا ہے معزز اگنت، ڈیگان نے کہا۔ جب وہ خود یہ مشروب پینے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے، اور اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ درست ہے۔ تمہیں بھی اس کے ساتھ اس مشروب کے پینے میں شریک ہو جانا چاہیے۔ تم خاموش رہو ڈیگان، اگنت نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میں یہ مشروب کسی حالت میں بھی نہیں پی سکتا، یہ میرے لیے نہیں بنا ہے، یہ اجنبیوں کی آزمائش کرنے کے لیے ہے۔ میں یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے آزمائش کے کسی مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں یہ مشروب نہیں پیوں گا۔ معزز اگنت کو یہ مشروب پینے سے انکار نہیں ہونا چاہیے، میں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ یہ مشروب اگر نیک لوگوں کے لیے ہے تو بھلا اگنت کی نیکی میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ میں نے کٹیلے لہجے میں اگنت کو معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اگنت کی حالت اس وقت واقعی قابل رحم ہو رہی تھی، وہ سخت پریشانی اور اذیت کے عالم میں تھا۔ میں نے اسے ایک ایسی مشکل سے دوچار کر دیا تھا جس سے بچ نکلنا اسے خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی گھناؤنی سازش کے جال میں خود ہی پھنس رہا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں میری چالاکی کا اب اندازہ ہو رہا تھا۔ پروفیسر وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ایک ذہین اور چالاک آدمی تھا، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس نام نہاد دوستی کے مشروب کی اصلیت بخوبی جان چکا ہوں۔ میرا اصرار بڑھتا گیا اور اسی کے ساتھ اگنت کا انکار بھی بڑھتا گیا۔ ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ اگنت جان بوجھ کر یہ زہر پینے پر کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اگنت کا رویہ ان کے لیے ناقابل فہم تھا۔ ڈچالا قبیلے کے لوگوں، میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے عظیم روحانی پیشوا اگنت کو میری جانب سے اس بات کی درخواست نہیں کر سکتی کہ وہ میری بات مان لے؟ میں تو اسے دوستی میں شریک کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ برابر انکار کیے جا رہا ہے۔ آخر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد لوگوں کی آواز سنائی دی، معزز اگنت کو ٹیابو کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں، اسے ضرور ٹیابو کا ساتھ دینا چاہیے، ڈامبو نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ معزز اگنت اجنبی کے ساتھ شریک ہو جائے، ماشو بولی۔ تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ۔ اچانک اگنت غصے میں بڑبڑایا۔ اس کا رویہ اب غضبناک ہو گیا تھا، اسے فضا اپنے موافق نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ عجیب و غریب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ میں یہ مشروب کسی حالت میں بھی نہیں پیوں گا، اس نے غصے میں دھاڑ کر کہا۔ یہ مشروب تنہا ٹیابو کو پینا پڑے گا، آزمائش سے اسے گزرنا ہے، مجھے نہیں۔ اچھا تو یوں کرو معزز اگنت، میں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اگر تم خود اس مشروب کو نہیں پینا چاہتے ہو تو مت پیو، لیکن اپنے دونوں شاگردوں میں سے کسی کو حکم دو کہ وہ میرا ساتھ دے اور دوسرا پیالہ وہ خود پیے۔ آخر تم میں سے کوئی تو میرے ساتھ دوستی کا ثبوت پیش کرے۔ نہیں، اگنت زور سے چلایا، میرا کوئی شاگرد بھی اس مشروب کو نہیں پیے گا، یہ صرف اور صرف تمہارا حصہ ہے۔ اب وقت آ گیا تھا پروفیسر کہ میں قبیلے کے تمام لوگوں کے سامنے اگنت کی سازش کا پردہ چاک کر دوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس کے لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا کرنے کے بعد
میں وہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم خود اس مشروب کو اس لیے نہیں پینا چاہتے اور نہ ہی اپنے کسی شاگرد کو پلانا چاہتے ہو کہ یہ خالی زہر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اگنت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم صرف مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ پہلے تم نے مجھے شیر کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ درندہ اگر مجھے ہلاک نہیں تو کم از کم شدید طور پر زخمی ضرور کر دے گا، لیکن جب میں نے اپنی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس کا قلعہ قمع کر دیا تھا تو تم اب مجھے زہر دے کر ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تم نے ایک جھوٹی داستان گھڑی ہے کہ یہ مشروب نیک لوگوں پر کوئی خراب اثر نہیں ڈالتا۔ اب اگر تم نیک ہو تو یہ مشروب خود پی کر دکھاؤ، یا تمہارے سامنے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ مشروب پی کر دیکھے۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں سناٹا پھیل گیا۔ ڈیگان کے چہرے کا رنگ غصے کے عالم میں اور زیادہ سیاہ ہو گیا۔ ماشو اور لاکوم نے نفرت بھری نظروں سے اگنت کو دیکھا۔ سالمبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تو جھوٹا ہے، اگنت نیم دیوانگی کے عالم میں چلایا۔ تو بالکل جھوٹا ہے، تو صرف بہانے بنا رہا ہے تاکہ تجھے یہ مشروب نہ پینا پڑے۔ تو یقیناً کوئی بدروح ہے۔ اگر تم میرا امتحان لے سکتے ہو تو میں بھی تمہارا امتحان لے سکتا ہوں اگنت، میں نے غصے میں کہا۔ جھوٹا میں نہیں بلکہ جھوٹے تم ہو جو ایک اجنبی کے ساتھ جس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس قدر ظالمانہ سلوک کر رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرو اور میں بھی اپنی سچائی کا ثبوت پیش کروں گا۔ لو، یہ پیالہ لو اور اسے پی جاؤ۔ ہم دونوں اس سارے مجمع کے سامنے ساتھ ساتھ یہ مشروب پئیں گے۔ ہمت کرو۔ میں نے زبردستی پیالہ اس کے منہ سے لگا دیا، لیکن اس نے زور کا ایک ہاتھ مارا اور پیالہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ مٹی کے پیالے میں موجود مشروب زمین پر گر پڑا اور اس جگہ جہاں وہ گرا تھا زمین میں بلبلے سے بننے لگے تھے۔ تم ایک جھوٹے اور فریبی شخص ہو اگنت، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں اس طرح آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں ڈچالا قبیلے کے سارے لوگوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے سامنے تمہاری اس سازش کو بے نقاب کروں گا جو تم نے میرے خلاف کی تھی۔ میں اس مشروب کو کسی انسان پر نہیں آزماؤں گا، کیونکہ جو بھی اسے پیے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے لاکوم کو آواز دیتے ہوئے کہا، لاکوم، تمہارے جھونپڑے میں جو ہرن بندھا ہوا ہے اسے لے آؤ۔ لاکوم میری آواز سن کر بھاگتی ہوئی گئی اور 2 منٹ کے اندر ہرن کو لے کر آ گئی۔ اگنت کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے سارے قبیلے کے لوگوں کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ وہ خوف اور حیرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری ذہانت جواب دی گئی تھی۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ میں نے لاکوم سے کہا کہ وہ ہرن کا منہ کھولے۔ لاکوم نے ہرن کو اپنے قابو میں کر کے زبردستی اس کا منہ چیرا اور میں نے اس مشروب کے محض چند گھونٹ زبردستی اس کے حلق میں اتار دیے۔ باقی مشروب پیالے میں ویسے ہی موجود تھا۔ اور پروفیسر، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرن زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے سفید سفید جھاگ نکلنے لگے اور چند لمحوں کے اندر اس نے دم توڑ دیا۔ لاکوم نے ہرن کو ہر طرح سے ہلا جلا کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔